اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف. انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کھلا خبردار کر دینے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پوجو اللہ کے سوا کسی کو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا اس کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان. آپ کہاں سے اللہ کے رسول بن گئے، کیسے رسول بن گئے، کیسے اللہ نے چن لیا؟ آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ہماری نگاہوں میں ذلیل ہیں، کمینے ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں. بادی الرائے، بلا تعمل نظر آ رہا ہے کہ صرف کچھ کمی کاری لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے، کوئی معقول آدمی، کوئی سردار قوم کا کوئی آپ کے گرد آیا ہی نہیں. وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ پر کوئی ہمارے اوپر کوئی فضیلت آپ کو حاصل ہے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اب یہ ذرا اس صورت کے اندر بار بار یہ الفاظ آئیں گے. ایک فطرت سلیمہ جو پہلے سے تھی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، وہ گویا کہ اس کا شاہد ہے. انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، تم جانتے ہو میں نے زندگی تمہارے مابین گزاری تھی، تم بھی جانتے ہو کہ میں ایک شریف النفس انسان تھا، میرا کردار، میرا اخلاق تمہارے سامنے تھا، میں بینہ پر تھا، میری فطرت مس نہیں ہوئی تھی، سلیم تھی. وآتانی رحمۃ من عندہ، پھر اللہ نے مجھے رحمت بھی عطا فرما دی اپنے پاس سے، یعنی جو وحی آئی ہے میرے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. فأمیت علیکم، اور وہ چیز وہ ہے کہ جس کو تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا ہے. اب میں کیا کروں، فرشتہ میرے پاس تو آتا ہے، وہی میرے پاس آتی ہے، یہ چیز جو ہے میرے تو تجربے میں ہے، مائی پرسنل ایکسپیرینس، لیکن یہ کہ تم سے یہ چھپا کر رکھی گئی ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، بہرحال ہم زبردستی چپکا نہیں سکتے اپنی یہ بات آپ لوگوں کو، اگر آپ کو پسند نہیں ہے، اگر بیزار ہیں تو یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم زبردستی آپ کو ان باتوں کا قائل کر دیں اور یہ باتیں لازماً آپ پر تھوپ دیں. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور میری قوم کے لوگوں دیکھو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مال طلب نہیں کرتا، کوئی تاوان تم پر نہیں ڈالا ہے. ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جن کو تم کہہ رہے ہو یہ گھٹیا لوگ ہیں، کمی کاری لوگ ہیں، کمین لوگ ہیں، میں ان کو اپنے پاس سے دھتکار نہیں سکتا، میں یہاں سے کھدیڑ نہیں سکتا ان کو، میں نہیں ہوں کھدیڑنے والا ان کو اپنے پاس سے. انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. ولیکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ضرور جہل میں اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں ان اہل ایمان کو اپنے ہاں سے ہانک دوں، یہاں سے بھگا دوں، یہاں سے دھتکار دوں، تو کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں؟ یہ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ سے دعائیں مانگنے والے، اللہ کے روح انور کے یہ طالب ہیں، اس کی رضا جو ہیں. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، وہی بات جو حضور سے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کب کہا ہے کہ میرا اختیار ہے اللہ کے خزانوں پر. ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں، تم حقارت کے ساتھ دیکھ رہے ہو. لن یؤتیہم اللہ خیرا، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا. کیا پتہ تم اندازہ بھی نہ کر سکو کیا مقامات بلند اللہ ان کو عطا کرے گا. جنت میں یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فراح و ریحان و جنت و نعیم سے جو ہے وہ مشرف ہوں گے. لا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے جیوں میں ہے، دلوں میں، اللہ خوب جانتا ہے کس کے دل میں کتنا خلوص ہے، کتنی محبت ہے اللہ کے ساتھ، کتنی شوق ہے، کتنا شوق ہے اللہ سے ملاقات کا، تو یہ اللہ جانتا ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں تمہارے ان تانوں سے تنگ آ کر میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں، بھگا دوں، تو پھر یہ کہ میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بنا رہے کشتی. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ،
جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ معلوم ہوتا اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بہرحال یہ کچھ شاید بات بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اب تو معلوم ہوتا ہے بالکل ہی مت ماری گئی، اب کوئی جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں رہے یہ، تو وہ ہنستے تھے۔ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، حضرت نوح فرماتے تھے کہ تم اگر ہم سے اب اس تمسخر کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا۔ فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، تو تم عنقریب جان لوگے کہ کون ہے وہ جن پر کہ عذاب آتا ہے جو ان کو رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس پر اترے گا وہ عذاب کے جو قائم رہنے والا ہے اور دائمی ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا تنور نے۔ اب یہ جو ہے جہاں تک اس کا یعنی جیوگرافیکل یا جیولوجیکل جو بھی اس کا پس منظر ہے، اس کے ضمن میں ایچ جی ویلز نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میڈیٹرینین کا جو اس کی سطح وہ بہت بلند تھی، اور ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو مشرقی ساحل ہے اس کا جو شام کا اور فلسطین کا، تو یہاں پر جو ہے وہ اونچے پہاڑ تھے، جیسے کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کے بعض علاقے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں، لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ اونچا علاقہ ایسا ہے کہ جو سمندر کو روکے ہوئے ہے۔ اگر کسی جگہ پر ایسا ہو تو اگر کہیں کوئی ایک سوراخ بھی ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے بند میں سوراخ ہو جائے، اگر خدا نہ خواستہ کہیں تربیلا ڈیم میں یا کہیں کوئی اور اس طریقے کی بات ہو جائے تو پھر جو تباہی آئے گی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیلاب جو آیا ہے تو میڈیٹرینین میں وہ جو اس کا ساحلی علاقہ تھا اس میں سے کہیں وہ راستہ نکلا ہے پانی کا، اور پھر سمندر آیا ہے، اور وہ سمندر جو ہے پورے مڈل ایسٹ کے علاقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ پانی سمندر کی شکل بن گیا ہے۔ یہ ہے ان کی تعویل، اس لیے کہ تاریخی طور پر اور طبقات الارض کا جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پر فلڈ کے آثار موجود ہیں۔ وہ آثار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر وہ فلڈ آیا تھا، اور اس کی یہ توجیہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں تین چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی ایک جگہ سے کوئی تنور ہو سکتا ہے کہ کوئی سوراخ جو ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے جو بند ہیں ان میں بعض اوقات صرف جو چوہوں کے بل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سوراخ ہو جاتے ہیں۔ نہروں کے کناروں میں جو بند ٹوٹتا ہے نہر کا، تو کہیں کوئی چوہوں نے کوئی سوراخ کیا ہوتا ہے، اس میں سے پانی بہنا شروع ہوا اور نہر ٹوٹ گئی۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی تنور کے اندر سے پہلی مرتبہ پانی نکلا ہو۔ پھر یہ کہ زمین کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول دیے سوتے، اور آسمان سے بھی پانی برسا، تو یہ پانی جو ہے زمین کا اور آسمان کا پھر مل گیا، اور اس طریقے سے وہ عظیم جو ہے سیلاب آیا جس سے کہ وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور وہ کشتی جو ہے وہ بہت عرصے تک تیرتی رہی اس سمندر کے اوپر، اور پھر ہوتی ہوئی وہ کوہ ارارات میں اس کی جو ایک چوٹی ہے جودی اس پر جا کر ٹک گئی۔ واللہ عالم، ابھی اس پر مزید ضرورت ہے اصل میں کام کرنے کی۔ ویسے یہ خبریں بھی ہیں کہ بعض اوقات کوئی کشتی نما چیز دیکھی گئی ہے۔ یہ علاقہ جو ہے اصل میں کہ جو جہاں پہ ترکی کی سرحد ملتی ہے روس کے ساتھ، ادھر وہ آذربائیجان وغیرہ کا علاقہ ہے، ادھر پھر یہ ترکی ہے، اوپر روس کا علاقہ جو ہے، تو اس میں ادھر سے راستہ جو ہے بہت دشوار گزار ہے، چڑھ نہیں سکتے۔ روس کی طرف سے راستہ ہے، اس کی چوٹیوں پر بعض پائلٹس نے کہیں دیکھا ہے اور خبر دی ہے کہ کوئی بہت بڑی کشتی قسم کی شے جو ہے وہ کسی چوٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور قرآن مجید چونکہ بار بار کہتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر ظاہر ہوگی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی اب بھی وہاں پر موجود ہے اور انسان جو ہے اس تک رسائی حاصل کرے گا۔ وفارت تنور حتی اذا جاء امرنا، وفارت تنور، جب ہمارا حکم آ پہنچا اور جوش مارا تنور نے، ابل پڑا تنور۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا اے نوح اپنی اس کشتی میں تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے گھر والے اہل و عیال کو، الا من سبق علیہ القول، سوائے آپ کے اہل و عیال میں سے وہ کہ جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے۔ یہ حضرت نوح کے خاندان میں سے ایک ان کی بیوی اور اسی بیوی کا بیٹا یام، تین بیٹے ان کے ساتھ بچے ہیں جو اہل ایمان تھے، حام، سام اور یافس۔ سام کی اولاد ہے وہ جو نیچے تمام ہم نے ابھی نقشہ دیکھا ہے، حضرت ابراہیم بھی سامی ہیں، اور یہ قوم عاد بھی سامی، قوم سمود بھی سامی، یہ سیمیٹک ریسز کہلاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ حضرت حام کی اولاد، اب وہ اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، اور حضرت یافس کی اولاد یہ اور دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ جو نیچے کی طرف اترے ہیں یہ حضرت سام کی نسل ہے۔
چوتھا بیٹا ان کا تھا یام، یا اس کا ایک خطاب اور بھی تھا کنعان، اور اس کی جو ماں تھی، تو یہ مشرک تھے اور یہ اہل ایمان کے ساتھ شریک نہیں تھے، لہذا یہ کشتی میں شامل نہیں ہوئے۔ تو آپ اب رکھ لیجئے، سوار کرا لیجئے اپنی کشتی میں من کل زوجین اثنین، ہر نوع کا ایک ایک جوڑا، تمام حیوانات میں سے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر سوائے اس کے کہ جن کے اوپر پہلے سے حکم ہو چکا ہے، وَمَنْ آمَنَ، اور باقی جتنے بھی اہل ایمان آپ کے ہیں ان سب کو بھی سوار کر لیجئے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر۔ قلیل جو ہے انگریزی میں اے لٹل اور دی لٹل، ان دونوں میں جو فرق ہے، یہاں قلیل جو ہے دی لٹل کے معنی میں آیا ہے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، اور حضرت نوح نے فرمایا اب سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی، اللہ ہی اس کو چلائے گا بھی جب تک یہ پانی میں تیرتی رہے گی، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ لنگر انداز ہوگی جہاں بھی اللہ کی مشیت ہوگی کہ یہ لنگر انداز ہو جائے۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب غفور الرحیم ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اب وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر موجوں میں، اور موجیں پہاڑ جیسی موجیں۔ ونادى نوح ابنہ، اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو، اسی کو یام کو یا کنعان کو، وکان فی معزل، اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کا ساتھ نہ دو، کافروں کے ساتھ نہ رہو بلکہ ہماری کشتی میں آ جاؤ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا نہیں میں ابھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح نے فرمایا نہیں، آج کے دن کوئی شے بچانے والی نہیں ہے اللہ کے امر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے۔ وحال بینہم الموج، اور اسی گفتگو کے دوران ایک بڑی سی موج حائل ہوئی ان کے مابین، فکان من المغرقین، اور وہ بیٹا جو ہے ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہہ دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، واپس پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے۔ کتنا وقت لگا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ آخر کار جو شکل بنی ہے کہ زمین کے اندر پانی جذب ہو گیا جو زمین سے آیا تھا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا، جو بھی بارش آنی تھی، جو اس طوفان کے لیے، اس کو بھی اختتام کا حکم ہو گیا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی سکھا دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ چکا دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، اور وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا ہلاکت اور دوری ہے اس قوم کے لیے کہ جو ظالم تھی، یعنی اب اس کا نسیہ منسیہ ہو گئی، اب اس کا نام و نشان موجود نہ رہا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ سام کی نسل کی ایک شاخ جو نیچے اتری ہے اور یہ پہنچ گئی ہے جزیرہ نماء عرب کے تقریباً جو ساؤتھرن ڈیزرٹ ہے جو آج کا، اس کے اندر، اور عاد کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم ہودا، ان کے بھائی ہود کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں تمہارا کوئی الہ اللہ کے سوا نہیں ہے، اور یہ باقی تم نے نام گھڑ لیے ہیں، کوئی اور معبود نہیں ہے، کسی کی حقیقت نہیں ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اور میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا اجر مگر اسی کے ذمے جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، توبہ کرو، اس شرک کو اور بت پرستی کو چھوڑو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی جناب میں رجوع کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تم پر چھاجوں پانی برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری جو قوت اس نے عطا کی ہوئی ہے اس میں اور قوت کا اضافہ فرمائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، لیکن یہ کہ روگردانی نہ کرو مجرموں کی طرح اور مجرم بن کر۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، انہوں نے کہا کہ اے ہود دیکھو تم کوئی ہمارے پاس سند لے کر نہیں آئے، کوئی معجزہ لے کر نہیں آئے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم نہیں ہیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے صرف تمہارے کہنے سے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں تمہاری بات ماننے والے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہمارا خیال کہ ہمارے بعض معبودوں کی جو تم نے کوئی گستاخی کی ہے، ان کی نفی کی ہے، تو ان کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، یعنی تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے، کوئی آسیب تمہیں ہو گیا ہے، تم پر پھٹکار پڑی ہے ہمارے بعض معبودوں کی۔
قال انی اشہد اللہ واشہدوا، حضرت ہود نے فرمایا دیکھو میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو میں ان سے بری ہوں بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہی بات جو حضرت ابراہیم نے فرمائی تھی کہ مجھے ان کا کوئی خوف نہیں، من دونہ ہی، اس کے سوا تم جو شرک کر رہے ہو، فکیدونی جمیعا، تو تم سب کے سب مل کر میرے خلاف جو چاہو کارروائی کر لو، کیدونی، جو چالیں چلنی چاہے چل لو، ثم لا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو توکل کیا ہے اپنے رب پر، اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر یہ کہ اس کی پیشانی جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دعا جو میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں حضور کے الفاظ بھی یہ ہیں وَنَاصِيَتِي بِيَدِكَ، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ ہوا آخذ بناصیتها، ہر جاندار کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں، یعنی اس کی قسمت، اس کی تقدیر، اسے کیا ملنا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب تو سیدھی راہ پر ملے گا، سیدھی توحید کی راہ پر جاؤ گے تو رب کے قریب پہنچو گے۔ میرا رب جو ہے وہ عدل و انصاف کے راستے سے اور صراط مستقیم ہی سے اس تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو، منہ پھیرو، انکار کرو، تو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر میرا رب جو ہے تمہیں تباہ کرے گا، ختم کرے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، یقیناً میرا رب جو ہے ہر چیز کا نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، عذاب کا فیصلہ، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم نے نجات دے دی، بچا لیا ہود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے انہیں بچا لیا ایک بہت ہی گاڑھے اور بھاری عذاب سے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب ان میں سے جو لوگ بچے تھے وہ پھر آگے وسطی علاقے کی طرف گئے ہیں اور وہاں ہجر کے علاقے میں جا کے آباد ہوئے، وہاں سمود نام کی ایک بڑی قوم ابھری، اور ان کے اندر بھی جب پھر وہی خرابیاں آ گئیں، وہی شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی، وہی بت پرستی شروع ہو گئی، وہی ان کے معبود ہو گئے، تراش لیے انہوں نے۔ تو الی ثمود اخاہم صالحا، سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ ہوا انشاکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا ہے، ابھارا ہے، بنایا ہے زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور اس میں تم کو آباد کیا ہے، فاستغفروہ، تو اس سے استغفار کرو، اس سے اپنے گناہ بخشواؤ، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی جانب میں رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب، یقین میرا رب قریب ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا، انہوں نے کہا ہے صالح تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کو اللہ چنتا تھا، اپنے اخلاق میں، سمجھ میں، فہم میں، فطانت میں وہ ممتاز ہوتے تھے، تو ہم سمجھتے تھے تم آباء و اجداد کا نام روشن کرو گے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو کہنا شروع کر دیا کہ آباء و اجداد کے جو طریقے ہیں یہ غلط ہیں، ان کا دین غلط ہے، ان کے عقیدے غلط ہیں، ان کے معبود جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم توقع کرتے تھے کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے، تم آباء و اجداد کے لیے عزت کا اور ان کے لیے مزید جو ہے دنیا کے اندر ان کے ناموری کا سبب ذریعہ بنو گے۔ قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا، تم سے تو ہمیں بہت سی امیدیں تھی، قبل ھذا، اس سے پہلے، اتنہانا نعبد ما یعبد آباؤنا، یہ کیا ہوا تم ہمیں روک رہے ہو ان چیزوں کو پوجنے سے کہ جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں شکوک و شبہات ہیں، ہمارا دل اس پر ٹھکتا نہیں ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، وہی بات انہوں نے کہی، اے میری قوم کے لوگوں سوچو، اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، میری فطرت سلیم تھی، تم دیکھتے تھے کہ میں تمہارے درمیان ایک اچھا آدمی تھا، صاف ستھرا کردار رکھنے والا انسان تھا، میری فطرت صالح تھی، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور اللہ نے پھر مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کر دی، اب وہی آ گئی، نبوت عطا کر دی گئی۔ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو اب اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بچائے گا اللہ سے؟
کون اس کی پکڑ سے مجھے بچا سکے گا؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو تم تو اضافہ نہیں کرو گے میرے لیے مگر خسارے کے اندر۔ تم چاہتے ہو کہ میں اپنی اس چیز کو چھوڑ کر اور آباء و اجداد کا نام لوں اور ان کے معبودوں کو پوجنا شروع کر دوں، تو تم تو میری تباہی کے در پہ ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اور دیکھو میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اسے چھوڑے رکھو، یہ چرتی رہے اللہ کی زمین میں، جہاں چاہے جہاں سے چاہے کھائے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور دیکھنا کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو پھر تمہیں آ پکڑے گا وہ عذاب کہ جو اب دور نہیں ہے، قریب ہی ہے۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کو ہلاک کر دیا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حضرت صالح نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب تم اپنے گھروں کے اندر جو بھی کھانا پینا ہے، رچنا بسنا ہے، تین دن تک رہ لو اور بس لو۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا۔ فلما جاء امرنا، تو جب ہمارا وہ فیصلہ آ گیا، ہماری بات آ گئی، ہمارا حکم پہنچ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معہ، ہم نے نجات دی صالح کو بھی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی خاص رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے اللہ ہم نے انہیں بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً آپ کا پروردگار زور والا ہے، زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ان ظالموں کو، مشرکوں کو، کافروں کو پکڑ لیا ایک ہولناک آواز نے، ایک چنگھاڑ آئی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں آباد تھے ہی نہیں، کبھی یہاں کوئی رہتا تھا ہی نہیں۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ، سمود نے اپنے رب کا کفر کیا۔ الا بعدا لثمود، آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہے سمود پر۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ کم رکھو پیمانوں کو اور نہ ہی میزان تول کو۔ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ آسودہ حال ہو، اللہ نے تمہیں آسودہ حال کیا ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، لیکن اگر تم اپنی ان غلط بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک ایسے دن کا عذاب آ جائے گا جو تمہیں گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور میری قوم کے لوگوں، پیمانہ اور تول جو ہے عدل اور انصاف کے ساتھ پورا دیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت کم کیا کرو، گھٹایا کرو لوگوں کے لیے ان کے سامان۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ ہی زمین میں فساد بچاتے پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو بھی اللہ کی طرف سے بچت ہو جائے، صحیح تولو، صحیح ناپو، پھر جو بچ جائے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک نفع ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ تو جو بھی صحیح تجارت کرتے ہوئے بچت ہو جائے، نفع ہو جائے، وہ بقیت اللہ ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر مانتے ہو میری بات کو، ماننے والے ہو، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگران اور نگہبان نہیں ہوں، میں ٹھیکیدار نہیں ہوں، میرا کوئی زور تم پر نہیں چل رہا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور نیکی کی تلقین کر رہا ہوں۔ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو کہ جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ اگرچہ حضرت شعیب کی گفتگو میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کامن مرض جو ہے، مشترک مرض، بیماری، وہ تو موجود تھا، یعنی وہ شرک۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ تمہاری نماز جو ہے تمہیں روکتی ہے، حکم دیتی ہے اس بات کا کہ ہم اپنے مال میں جو چاہے نہ کر سکیں۔ ہمارا مال ہے، یہ جو آج بھی دنیا میں تصور ہے، سیکریڈ رائٹ آف اونرشپ، میرا مال ہے، میں جو چاہوں کروں، اسی سے پھر وہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مال آپ کا ہے، اللہ کی امانت ہے، آپ کے پاس ہے، مالک اللہ ہے، لیکن اس میں اللہ کے حکم کے مطابق تصرف کرنا ہے۔ یہاں کوئی سیکریڈ رائٹ آف اونرشپ نہیں ہے۔ یو آر ٹرسٹیز، یہ امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ تو چند دن کی ایک امانت ہے جو ہمارے پاس جو ہے، ورنہ حقیقت میں تو مالک حقیقی ہر شے کا اللہ ہے۔ تو جب انسان مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے فی اموالنا، تو
تو پھر ما نشاء، جو ہم چاہیں گے کریں گے، اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، تو تم ہمیں روکنا چاہتے ہو اس چیز سے۔ تمہاری نماز اور دینداری جو ہے اس نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ ایک تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کرو، اور دوسرے یہ کہ ہمیں یہ کہو یہ کرو یہ نہ کرو۔ ہمارے مال ہیں، ہم جیسے چاہیں گے اس کے اندر معاملہ کریں گے۔ انک لانت الحلیم الرشید، ہاں ایک ہی تم ہی تو رہ گئے ہو کہ جو بہت نیک ہو، باوقار ہو، باقی تم ہم پر تنقیدیں کر رہے ہو، ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے وہی بات فرمائی میری قوم کے لوگوں، سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، میری فطرت صحیح تھی، میرا کردار صحیح تھا، میں تمہارے ہاں ایک نیک انسان کی حیثیت سے معروف تھا، جیسے حضور الصادق الامین کی حیثیت سے متعارف تھے، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے اور اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق دیا ہے، وحی آئی ہے، نبوت مجھے مل گئی ہے، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں میں روک رہا ہوں، تمہیں اس سے روک کر میں خود وہی کام کرنے لگوں۔ ان اريد الا الاصلاح، میں نہیں چاہتا سوائے اصلاح کے، بستطاعت ہو، جتنا بھی میرے امکان میں ہو، وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بھی میرے اندر ہمت ہے، جو بھی استقامت ہے، اور جو بھی مجھ سے کام بن رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ علیہ توکلت، تو میں نے اسی پر توکل کیا ہے، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میرا رجوع۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور دیکھو اے میری قوم کے لوگو، تمہیں میری دشمنی، میرا ذاتی بغض اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تمہارا وہ انجام ہو جائے ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے اللہ کا جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر، او قوم ہود، او قوم ہود، یا جو آیا تھا قوم ہود پر، او قوم صالح، یا جو آیا تھا قوم صالح پر، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں۔ یہ چار جو ہیں قوموں کے اوپر عذاب آ چکا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے۔ اب جو نقطہ اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کسی شخص کو کسی داعی حق سے ذاتی پرخاش ہوتی ہے، کوئی ذاتی بغض ہے، کوئی ذاتی دشمنی ہے، کسی سبب سے ہے، اس کے نفسیاتی اسباب ہو سکتے ہیں اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، اور صرف ایک ذاتی پرخاش کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو رد کرتا ہے، اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، اس کی دشمنی اختیار کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے۔ تو اے میری قوم کے لوگوں، میری زدم زدہ میں تم کہیں اس انجام سے دو چار نہ ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ میرا بغض اور میری عداوت جو ہے، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید واستغفروا ربکم، اور دیکھو استغفار کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف آگے بڑھو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو۔ ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، محبت فرمانے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا کہ اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو اس کی اکثر بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ یعنی یہ کہ ذہنوں کے سانچے اتنے بگڑ گئے ہوتے ہیں کہ سیدھی بات ان میں فٹ بیٹھتی نہیں۔ ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے اندر کوئی طاقتور آدمی نہیں ہو، کمزور سے آدمی ہو، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ لولا رہتک، اگر نہ ہوتا تمہارا خاندان، لرجمناک، تو ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے۔ اب یہ بات بہت اہم ہے اس وقت، اصل میں یہ جو صورت مکی نازل ہو رہی ہیں، جو حضور کی دعوت اور تحریک جس دور سے گزر رہی تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا، وہ اس کا ایک عکس سابقہ انبیاء اور رسل کے حالات میں بھی جو ہے تو وہ اسی دور کی مناسبت سے وہی باتیں نمایاں کی جاتی ہیں۔ یعنی جو تکرار ہوئی ہے ان رسولوں کے حالات کی، وہ تکرار محض نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ پر جس دور میں وہ صورت نازل ہو رہی ہے جن میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس دور میں جو خاص مسائل ہیں کہ جو درپیش ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو، تو ان کے مناسبت سے جو ہدایت ہے، دل جوئی ہے، مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے، وہ حصہ ان رسولوں کی تعلیمات اور تاریخ کا بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں مکے میں بھی شکل یہ ہو چکی تھی کہ بقیہ سب قریش جو ہیں وہ حضور کے خلاف جو ہیں سخت غیظ اور غضب کے اندر مبتلا تھے، لیکن چونکہ حضور کے چچا ابو طالب یہ خاندان بنی ہاشم کے سردار تھے اور انہیں ذاتی محبت تھی، وہ چاہے ایمان نہیں لائے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ذاتی محبت انہیں اتنی تھی کہ انہوں نے آخری وقت تک سپورٹ کیا ہے۔ اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے
کہ اگر کہیں کسی ایک خاندان کے کسی فرد کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھایا جائے تو پھر وہ خاندان انتقام لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضور کے خلاف وہ کوئی اقدام کرتے ہیں تو گویا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی، داخلی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی بنو ہاشم کی، ان لوگوں کے خلاف کہ جو حضور کو کوئی غضب پہنچائیں، نقصان پہنچائیں۔ یہ تحفظ ملا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر خدا نہ خواستہ ابو لہب ہوتا اس سردار، تو کبھی کا حضور کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام وہ کر چکے ہوتے، لیکن چونکہ خاندان بنی ہاشم کی سرداری اس وقت تھی ابو طالب کے پاس، اور انہیں دلچسپی تھی اور محبت تھی، شفقت تھی حضور کے ساتھ، بلکہ کچھ عرصہ جو ہے حضور ان کے سائے عاطفت کے اندر انہوں نے گزارا بھی تھا۔ اس وجہ سے تو یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ آج قریش کے مقابلے میں جس طریقے سے کہ بنو ہاشم کی سپورٹ اور حفاظت جو ہے وہ حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قلعہ بنا دیا ہے، یہی معاملہ اس وقت تھا کہ حضرت شعیب کا بھی خاندان ان کا پشت بنا تھا۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر تمہارا خاندان تمہارا پشت بنا نہ ہوتا اور تمہارا ساتھ نہ دے رہا ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، ہم کبھی کہ تمہیں سنسار کر چکے ہوتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور ذاتی طور پر تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ رَحْتِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، کیا میرا یہ خاندان تم پر زیادہ بھاری ہے اللہ سے؟ میرا پشت پناہ تو حقیقتاً اللہ ہے، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میرے خاندان سے ڈرتے ہو۔ رَحْتِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُمْ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، بھلایا ہوا ہے۔ یہ بھی بہت ہی اہم نفسیاتی نکتہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے مگن رہتے ہیں کہ اللہ کو ماننے کا عقیدہ تو ہے، لیکن اللہ مستحضر نہیں رہتا، یاد نہیں رہتا۔ یہ ہمارا پورا دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ، علل ہیں، اسباب ہیں، ان کے نتائج نکل جاتے ہیں۔ تو جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ہم اس میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ مسبب الاسباب جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے رہتا ہی نہیں۔ یا یہ کہ ہم اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہیں، اپنے کام و دہن کی لذت جو ہے وہی ہمیں جو ہے کوئی مرصد نہیں لینے دیتی، یا یہ کہ بنیادی ضروریات جو ہے وہی ہمیں جو ہے کوئی فارغ نہیں ہونے دیتی، لہذا ہم گم ہو جاتے ہیں۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ لیکن یہ کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو مانتے تو وہ بھی تھے، مانتے تھے مشرکین مکہ بھی، مانتے تو سب تھے اللہ کو، لیکن یہ کہ اللہ کو تو انہوں نے اوجھل کیا ہوا تھا، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میرے خاندان سے ڈرتے ہو۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، یعنی اسے تو نسیہ منسیہ کیا ہوا ہے، اس کی طرف تمہارا ذہن ہی نہیں ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، جبکہ میرا رب جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے، تمہارا گھیراؤ کیے ہوئے اللہ، تم اس کی گرفت سے نکل کر نہیں جا سکتے ہو۔ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اور اے میری قوم کے لوگوں، کرو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میرے خلاف جو کر سکتے ہو، جو ریشہ دوانیاں کر سکتے ہو، جو اقدام کر سکتے ہو۔ یہ چیلنجنگ انداز جو ہے ان آخری صورتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے، سورہ نام سے چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ کشاکش جو تھی حق و باطل کی وہ اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بھی وہ بیزاری پیدا ہو چکی تھی۔ اب جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، انی عامل، اپنا سا جو میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں، جو کوشش مجھ سے بن آ رہی ہے میں کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، کون ہے وہ جس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے، میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، تاکتے رہو، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ اب تاک رہا ہوں، منتظر ہوں۔ ولما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا شعیبا، ہم نے نجات دے دی شعیب کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کو کہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی جانب سے رحمت کے ذریعے، واخذت الذین ظلموا الصیحۃ، اور جو یہ ظالم تھے، گناہ گار تھے، مشرک تھے اور کافر تھے، انہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو وہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے ولاز میں اور اپنی کوٹھیوں میں، اپنی حویلیوں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں آباد تھے ہی نہیں۔ الا بعدا لمدین، آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہے مدین پر، کما بعدت ثمود، جیسے کہ ثمود پر پھٹکار ہوئی۔